نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ایک مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد چار ہے اور یہ 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں جو اس کی عظمت، اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نجات کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو شرک سے نجات ملتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومن کے دونوں جہانوں کو نور سے منور کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ توحید اور خالص توحید کے مضمون پر مشتمل صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق، اس کے نزول کے متعلق مختصر سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، بس اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے حد غضبناک بھی ہوتے ہیں، ان کی طبیعت پر یہ چیز گراں گزرتی ہے، یہ سوال گراں گزرتا ہے۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ان آیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اگر فضیلت یا اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو اگرچہ یہ سورت صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ اپنی عظمت، اپنی شان کی وجہ سے یہ ایسی سورت ہے کہ اس کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، یعنی قرآن کا 3 حصہ سناؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک ہی سورت سنا کر تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، اور سن لو، یہ میری بات غور سے سن لو کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اسی طرح ایک روز صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ ہم 1/3 قرآن ہر رات تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے ہیں کہ کیا تم 1/3 قرآن ہر رات تلاوت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا، قل هو اللہ احد،
قرآن کی 1/3 ہے، یعنی یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ علماء کے کئی قول ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، قرآن پاک میں 3 چیزوں پر پوری توجہ صرف کی گئی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان، اس کے یکتا ہونے پر ایمان۔ دوسری چیز رسالت پر ایمان، اور تیسری چیز روز قیامت پر ایمان۔ تو اس صورت میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے جو ان تینوں چیزوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا 1/3 کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل اے حبیب فرما دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، یکتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات ابھرے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ذرا اپنے رب کا نسب نامہ تو بتائیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ لوہے کا بنا ہے، مٹی کا بنا ہے، پتھر کا بنا ہے، تانبے کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آخر آپ کے رب کی تخلیق کیا ہے؟ کوئی بے تابی سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے رب کی خوراک کیا ہے، جس نے تنہا اپنے کاندھوں پر کائنات کی تخلیق کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ کا رب کھاتا کیا ہے؟ معزز سامعین، یہ ان کے ذہنوں کی تنگی تھی، یہ ان کے ذہنوں کی تنگی تھی جس کے نتیجے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ اے حبیب آپ یہ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، یعنی آپ ان پوچھنے والوں کو بتا دیجئے کہ جس معبود کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں وہ تمہارے ان اندھے بہرے بتوں کی طرح کوئی پتھر نہیں، وہ کوئی تانبے یا لکڑی کا بنا ہوا نہیں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو احد ہے، جو یکتا ہے، جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ اس جیسی صفات کسی کی ہیں، نہ اس جیسی ذات کسی کی ہے، اور نہ اس جیسے کمالات کسی کے ہیں۔ وہ ایک ہے اور وہی اس اکیلا اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ وہ زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جس جیسا تم دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ احد کی اگر تشریح کی جائے، احد کے لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو وہ ایسی چیز ہے کہ جسے ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ نہ سکیں، اس جیسا اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہ کر سکیں، اس جیسا اگر سوچنا چاہیں تو سوچ نہ سکیں، اس جیسا اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہ سکیں، اسے کہتے ہیں احد۔ اس کی مثل ڈھونڈنا چاہیں تو ہم پا نہ سکیں۔ احد تو وہ ہے کہ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، احد تو وہ ہے کہ جو الفاظ میں سمویا ہی نہیں جا سکتا، احد تو وہ ہے کہ جو کونوں مقام میں آ نہیں سکتا، احد تو وہ ہے کہ جو اتنا دور ہو کہ خیال سے بھی آگے ہو، جو اتنا دور ہو کہ ہمارا خیال بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور جو اتنا قریب ہو کہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہو، اسے کہتے ہیں احد۔ یہ وہی احد ہے
یہ وہی اکیلا ہے، یہ وہی اکیلا رب کریم ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے پڑتے تھے تو وہ پکارتے تھے احد احد۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، یکتا، اکیلا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ وہ سب کا آقا، وہ سب کا سردار، وہ سب کا بادشاہ، وہ سب کا مالک۔ وہ بے نیاز ہر چیز سے ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کام میں بھی کسی کا حاجت مند نہیں، اس پہ کوئی آفت نہیں آ سکتی، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے، وہ نہ بھولتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں۔ احد اور صمد یہ دو لفظ اس سورہ مبارکہ میں مخصوص ہیں۔ احد بھی ایسا لفظ ہے کہ جس کی تشریح کرنا ہی ممکن نہیں، جس کا مطلب سمجھنا اور اسے سمجھانا انتہائی مشکل ہے۔ اور صمد یعنی بے نیاز، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اپنے اندر بہت سے معنی سموئے ہوئے ہیں۔ اردو میں کوئی ایک لفظ بھی اس صمد کا ترجمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس رب کریم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے اونچا ہے، وہ سب سے بالا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ معزز سامعین، عرب کے جاہل اور مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت اور تورات کے حامل حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند کہتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے فخر کے ساتھ اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اس آیت نے ان تمام تصورات کو مٹا کر رکھ دیا۔ فرمایا گیا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرا پروردگار لم یزل لا یزال ہے، نہ وہ کبھی فنا ہوگا اور نہ وہ کبھی ختم ہوگا۔ انسانوں کی طرح وہ بیٹوں کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق اور مخلوق میں ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھی ہے۔ کفوًا کہا جاتا ہے ہمسر کو، جو کہ قدرت میں، علم میں یا مختلف صفات میں کسی کے برابر ہو۔ تو سامعین، اس جہاں میں ایسی تو کوئی چیز نہیں جو کسی پہلو، کسی انداز سے بھی اللہ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے، اس کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ سب اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں پھلوں کی مٹھاس میں بھی نظر آتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں برستی ہوئی بارش میں بھی نظر آتا ہے، جو ہمیں گرتی ہوئی آبشاروں میں نظر آتا ہے۔ وہ اللہ ہمیں ابلتے ہوئے چشموں میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس اللہ کو محسوس کرنا چاہیں تو وہ ہمیں بجلی کی کڑک میں نظر آتا ہے۔
وہ پھول کی پتی میں دکھائی دیتا ہے، وہ بکھرتی موجوں میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس ذات کو محسوس کرنا چاہیں تو وہ ذات ہمارے شارگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ معزز سامعین، اس بابرکت صورت کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جب بھی دامن طلب پھیلایا جاتا ہے، وہ رب کریم اسے خالی واپس نہیں کرتا۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ عرض کر رہا تھا، اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کہ جس کے بارے میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ نے اسے اتنا وافر رزق عطا کیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دینے کے قابل ہو گیا۔ تو معزز سامعین، یہ سورہ مبارکہ انتہائی فضیلت و اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھا کریں اور اس کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اس کی برکتوں، اس کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اسے اپنے معمول میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمارے بھی تمام بگڑے ہوئے کام سنوارے اور ہماری بھی تمام مشکلیں اور تمام دعائیں قبول فرمائے اور مشکلیں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔